رات دیوانی قسط نمبر 24 تانیہ طاہر۔ روکا تھا آپ کو میں نے، کسی کو تنگ کر کے کیا فائدہ ملا؟ سہائے خود ارتاج سے اپنے آپ کو چھڑاتی ہوئی بولی۔ ایک منٹ، میں کون سا شادی کر کے شادی شدہ ہو گیا ہوں جو وہ نکاح کر کے اوور ہو رہا ہے؟ وہ سہائے سے لڑنے لگا۔ شرم تو آتی نہیں آپ کو؟ وہ افسوس سے بولی۔ دارا کے گھر جانے کے لیے ہلکا سا ریڈی ہو رہی تھی۔ شرم کر لو تاکہ اس گھر میں میرے بچوں کی آواز ہی نہ آئے۔ وہ اس کو پھر سے باہوں میں لیتا بولا۔ ارتاش، سہائے شرما سی گئی۔ ہاں نا، سچ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کتنا غلط کیا ہے میں نے، کیا ضرورت ہی جانے کی۔ وہ اس کے لمبے گھنے بال گردن سے ہٹا کر ایک شانے پہ ڈالتا خوبصورت سی جسارت کر گیا۔ سہائے نے گہرا سانس بھرا۔ یہ آپ کا ہی گھر ہے، واپس یہیں لوٹنا ہے آپ نے۔ وہ اس کی بے چین نگاہوں پر مسکرا کر بولی۔ لگتا تو نہیں، ہر دوسرا شخص تو ٹانگ اڑا رہا ہے ہمارے رشتے میں۔ وہ منہ بنا گیا۔ سہائے کھل کر ہنسی کو آگے سے وہ پھر سے اس کو جگڑ گیا اور اس سے پہلے ایک جنونی سی جسارت کرتا اس کے کمرے کا دروازہ اسی شور سے بجا جس شور سے ماس کا بچا کر آیا تھا۔ باہر نکل، ورنہ بنا لحاظ کے اندر آ جاؤں گا۔ ماس تباہی سے ہی دھاڑا۔ ارتاش نے گھور کر دروازے کی جانب دیکھا، البتہ سہائے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی رہی۔ تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں، اپنے بھائی کے کارنامے پہ ہنس رہی ہو؟ دیکھتا ہوں رات کون بچائے گا۔ وہ گھور کر اسے باہر نکلا۔ جب میاں بیوی کمرے میں ہیں تو یہ منہ اٹھا کر دروازے تک پہنچنے کا کیا مقصد ہے سالے صاحب؟ ارتاش کمر پر ہاتھ جمائے سوال کرنے لگا۔ یہی بات آپ کے لیے بھی ہے بہنوئی صاحب، آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا آئندہ میرے کمرے کے دروازے تک بھی پہنچے تو۔ ماں اس سے زیادہ توا بیٹھا تھا۔ ارتاش کا قہقہ ابھرا جبکہ وہ بھڑک کر دیکھنے لگا۔ تب تک وہ دونوں بھی آ گئی تھیں۔ ورشا نے تو سر ہی نہیں اٹھایا اور وہ سب ماس کی گاڑی میں سوار خوشخبریوں میں دارا کے گھر کے لیے نکل گئے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہیں، سر بھاری ہو رہا تھا جبکہ دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ وہ ان سب سے تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کر کے باہر نکلا تو بہارے کچن میں تھی۔ 2 دن سے دیکھ رہا تھا وہ جب سے اس کے گھر والوں نے دارا کے گھر کا سکون برباد کیا تھا وہ تب سے کافی مطمئن تھی۔ کچن میں بھی کام کر رہی تھی اور کسی بھی بات کی نہ لڑائی اور نہ جھگڑا۔ وہ خوش تھی۔ رات بھی اسے ہی امی کے لیے جاگنا پڑا کیونکہ اس کی بیوی تو امی کے ساتھ سو چکی تھی۔ جیسے سارے دن کی تھکی ہوئی وہی تھی جبکہ وہ کافی پی پی کر خود کو اڑا چکا تھا۔ تبھی اس کا دماغ بالکل آف ہو رہا تھا اور آج کل کام کے برڈن کی وجہ سے اس نے سگریٹ پینا شروع کر دیا تھا، مگر گھر میں امی کے سامنے پینے کا مقصد کھلے عام چھتر کھانا تھا، ورنہ وہ ایسے ناراض ہو جاتی کہ بس تبھی وہ کب سے اپنی خواہش کو دبائے بلا وجہ اپنی بہن کے سسرالیوں کو وقت دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا بھی سسرال تھا مگر 1% بھی وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ سب امی کے پاس تھے، خوشخبریوں میں مصروف تھے اور بدقسمتی سے آج اتوار بھی تھا تو دارا کو محسوس ہو گیا تھا اس کا اتوار بربادی کی سٹیج پر ہے۔ وہ اٹھ کر باہر آیا، سگریٹ پی نہیں سکتا تھا تب بھی کافی کا سوچا۔ وہ بہارے کو اپنا کوئی کام نہیں کہہ رہا تھا، وہ صفدر کو ہی کہنے آیا تھا۔ بہارے کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ ان دونوں نے کل سے اب تک میں بازار سے چیزیں منگا کر کچن بھرا ہوا تھا اور دارا کو سخت خوف تھی بازار کے کھانوں سے۔ تبھی کل سے وہ صبر کا دامن صرف اور صرف فقط اپنی ماں کی وجہ سے تھامے ہوا تھا، ورنہ ان دونوں کو وہ 2 منٹ میں ایسا جھاڑ کر رکھتا کہ یاد رکھتے
اور وہ اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ اندر آیا تو بیکری کا ڈھیروں ڈھیر سامان پلیٹوں میں نکال کر وہ چائے، جوس اور ریفریشمنٹ کے ساتھ سرو کرنے کے لیے ریڈی کر رہے تھے۔ یار صفدر، ایک کپ کافی بنا دو اسٹرانگ سی۔ وہ ہر چیز کو اگنور کر کے چیئر کھینچ کر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ دارا بھائی، آپ کل سے کافی پیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، کہیں تو کھانا لگا دوں۔ صفدر کو ہی خیال آیا، جبکہ بہارے نے بھی سنا مگر مڑی نہیں۔ نہیں، میں بازار کی کوئی چیز نہیں کھاتا، تمہیں پتہ ہے، فی الحال بس کافی دو، وہ بولا۔ مگر آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ یار جو تمہیں کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو۔ امی کی جگہ کیوں سنبھال لی تم نے؟ وہ چڑ کر بولا۔ صفدر منہ بنا گیا۔ ایک تو وہ احساس کر رہا تھا اور وہ ڈانٹ رہا تھا۔ رہنے دو صفدر، کچھ لوگوں کی زبان کبھی نرم نہیں ہوتی، بہارے نے منہ بنائے صفدر کو کہا اور کپ کافی کی مشین کے نیچے رکھ دیا۔ دارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذرا تم باہر جانا، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ صفدر باہر چلا گیا۔ بہارے نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ اب اسے سنانے والا تھا۔ وہ کہاں سننے کو تیار تھی، الٹا سنانے کو تیار بیٹھی تھی۔ کب جائیں گے تمہارے گھر والے؟ وہ دو ٹوک بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بہارے سمجھی نہیں۔ میری ماں کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے کہو اب 9 2 11 ہو جائیں۔ نکلی مسکرا کر میرا منہ اکڑ چکا ہے اور میرا سر پھٹ رہا ہے۔ بیکاز آئی وانٹ سلیپ۔ چھٹی اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں تمہارے گھر والوں کو بیٹھ کر وقت دوں، وہ غصے سے بولا۔ بہارے کو دکھائی دے رہا تھا وہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے الجھا سا تھا، آنکھوں میں بھی سرخی تھی۔ میں کیوں کہوں کسی کو، وہ آنٹی کے لیے آئے ہیں سب، اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت، سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ بولی۔ کافی تیار کر چکی تھی، اس کی جانب بڑھا دی۔ دارا نے کپ اٹھا لیا۔ پلیز بہارے، میں مزید کسی کے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ کافی سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بہارے کو ایک لمحے کے لیے اس کی بوجھل آنکھوں پر ترس آیا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابا جی کو کہہ دیتی ہوں، دارا صاحب نے سونا ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر گھور کر بولی۔ کیا بکواس ہے۔ دارا نے بھی گھور کر دیکھا۔ آپ کو ہی شوق تھا نا شادی کرنے کا، تو شادی کے بعد تو یہی کچھ ہوتا ہے، اب نبھائے رشتہ داریاں، جیسے زبردستی مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے اور میں نبھا رہی ہوں، یہ فضول سے کام کر رہی ہوں۔ اس نے لگے ہاتھ سنا بھی ڈالی۔ دارا نے شدید سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس وقت جبکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ خود سے بھی عاجز آ رہا تھا، تب اسے باتیں سنا رہی تھی، اور وہ 1% بھی خود کو جھکانے پر تیار نہیں تھی، نہ ہی سچویشن دیکھتی تھی، بس جو ٹھان لی وہی کرنا اور بولنا ہے اس نے۔ دوسری طرف دارا نے بھڑک کر ہاتھ اٹھایا اور کپ سنک میں پھینک دیا۔ بہارے ایک دم ڈر گئی۔ کپ کے جہاں 2 ٹکڑے ہوئے وہیں کافی بھی سنک میں جا گری۔ دارا نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آ گیا، اور جہاں سب تھے وہاں چلا گیا۔ بہارے البتہ اس کی پوچھ دیکھنے لگی۔ برا تو بہت لگا، پہلی بار کسی کے لیے کافی بنائی تھی اور ایک گھونٹ سے زیادہ اس نے پی نہیں، لیکن وہ اپنی تیز چلتی زبان نہیں روک رہی تھی۔
وہ صفدر کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان لے کے کمرے میں آئی اور سب کو دیا اور خود بھی چائے کا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ دارا صوفے پر پھیل کر بیٹھا تھا، اس کی جانب نہیں دیکھا۔ جبکہ کمرے میں سب کو چائے دے دی تو وہ رہ گیا۔ نشرہ اٹھتی کہ ابا جی نے پہلے ہی کہا، بہارے بیٹا، دارا کو چائے نہیں دی آپ نے؟ وہ بولے تو بہارے اٹھی، نہیں میں چائے نہیں پیتا، میری کافی صفدر لے آئے گا، آپ لوگ لیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، صاف واضح تھی یہ مسکراہٹ زبردستی کی تھی۔ ابا جی نے سر ہلایا۔ صفدر خود ہی کچھ دیر بعد اسے کافی کا بلیک مگ دے گیا، جسے وہ اگلے 1.5 گھنٹے گھونٹ گھونٹ بھرتا رہا۔ وہ سب خوش گپیاں کرتے رہے اور دارا نے محسوس کیا امی بہت خوش تھیں، اور ان کی خوشی کے لیے وہ اپنی تھکاوٹ، اپنی الجھن، اپنی نیند، اپنا چڑچڑاہٹ کو بھی ایک طرف کر کے مسکرا رہا تھا۔ بہارے کی نظریں ایک بار پھر سے اسی پر تھیں، مگر دارا نے توجہ نہیں دی تھی۔ بہارے، دارا کو پلیٹ میں کچھ سامان نکال دو، وہ کب سے بچہ بس کافی پی رہا ہے۔ دارا ماں سے بات کر رہا تھا، تبھی رابعہ بولی، آواز ہلکی تھی، مامی جان، انہوں نے لینا ہوگا تو خود لے لیں گے، وہ بولی لاپرواہی سے، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے نظریں اسی پر تھیں۔ بہارے، رابعہ ذرا خفی سے اسے گھورنے لگی، کیا ہو گیا یار؟ وہ منہ بنانے لگی۔ بہارے، بچوں کی طرح بیہیو مت کرو اور اٹھو دارا کو۔ نصرت نے بھی کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کچھ سامان پلیٹ میں سیٹ کر کے وہ اس کے سامنے لے آئی۔ معاذ، ارتاش، سعد، شہروز تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ فائق کے منہ میں چٹکلا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جسے اس نے ابا جی کی وجہ سے دبا لیا۔ دارا نے بہارے کی طرف دیکھا، بہارے رہنے دو، دارا نہیں لے گا، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا دیتی ہوں۔ دارا بھائی کی چیزیں نہیں کھاتا۔ نشرہ جلدی سے اٹھی، کس قدر لڑکیوں والے نخرے ہیں ان کے، اس نے دل میں کلس کر سوچا۔ نہیں آپی، مجھے بھوک ہوتی تو میں خود کہہ دیتا، آپ ریلیکس کریں، وہ مسکرا کر بولا، اور بہارے اس سے پہلے پلیٹ لے کر مڑتی۔ دارا نے پلیٹ پکڑ کے اپنے سامنے رکھ دی۔ نشرہ اور امی مسکرائیں، اگر یہ کام صفدر کرتا تو ضرور یہ پلیٹ صفدر کے سر پر پڑتی۔ وہ دوبارہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو گیا اور بہارے پھر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس نے نوٹس کرتی رہی، اور جب اس نے ایک لقمہ توڑ کر منہ میں رکھ کر برا سا منہ بنایا اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ پلیٹ کی جانب نہیں گیا، تو بہارے نے بھی نگاہ ہٹا لی۔ رات کا کھانا وہ لوگ کھا کر گئے تھے اور سارا کھانا باہر کا تھا۔ سب نے سکون سے کھایا تھا، مگر دارا کی بے سکونی عروج پر تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ امی کے پاس آ گیا، تھک گئی ہیں آپ؟ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا۔ ہاں بس تھوڑا تھوڑا، مگر آج کتنا اچھا لگا، سب کتنے مطمئن اور خوش دکھ رہے تھے۔ نشرہ شہروز کے ساتھ، اور بہارے کتنی پیاری لگ رہی تھی گھر میں چلتی پھرتی۔ میں کہتی تھی نا کہ اس کے آنے سے میرے گھر کی رونق بڑھ جائے گی، دیکھو کیسے رونق لگی تھی، وہ خوشی سے بولی۔ دارا بنا کچھ بولے مسکراتا رہا۔ یہ تو وہ ہی جانتا تھا کہ کیا رونق لگائی تھی اس پھوڑ لڑکی نے، سارا کچن برباد کیا ہوا تھا۔
شوہر نے پورے دن سے ایک لقمہ نہیں توڑا تھا، پرواہ نہیں تھی۔ آپ بھی دوائیاں لیں اور آرام کریں۔ اس نے مسکرا کر دوائیاں دیں تو انہوں نے لے لی۔ میں تو کہتی ہوں ایک ملازمہ لگوا لو، میری بہو اتنا کام کیسے کرے گی؟ وہ بولی تو دارا نے گہرا سانس بھرا، طویل اور تھکا ہوا سانس۔ ٹھیک ہے امی، لگوا دوں گا، بلکہ ایک کام کرتا ہوں، آپ کی پھوور بہو کو ہتھیلی پر بٹھا لیتا ہوں۔ چپ کرو، دیکھا نہیں کیسے سارا دن پھرتی رہی ہے، اور آج تو تم لوگوں نے کوئی تلخ کلامی نہیں کی۔ جانتے ہوئے مجھے کتنی خوشی ہوئی جب وہ تمہارے لیے پلیٹ لے کر آئی۔ ٹھیک ہے ابھی، اسے تمہاری پسند ناپسند نہیں پتا، مگر آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ وہ اسے سمجھانے لگی تو دارا مسکرا دیا۔ اس کی ماں خوش جو تھی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں لائٹس آف کر رہا ہوں، آپ سو جائیں، وہ بولا تو انہوں نے سر ہلا دیا اور وہ باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں جانے لگا کہ صفدر اور بہارے کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھا۔ وہ کوئی مووی لگا رہے تھے۔ صفدر، وہ دھارا۔ صفدر ایک دم اچھلا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، وہ گھور کر بولا۔ بہارے نے بھی غصے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے صفدر بھاگ اٹھا تھا۔ دارا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بہارے کو شدید غصہ آیا۔ وہ آرام سے صفدر کے ساتھ دیکھتی مووی ہارر تھی۔ اس نے دوپہر میں سوچا تھا صفدر سے پوچھے گی، مگر شاید دارا کو سکون نہیں تھا۔ وہ صرف جنگ ہی چاہتا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم سے چہرہ دھو کر نکلا تھا۔ سرخ تھکی تھکی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسے انسان ہیں؟ نہ آپ مجھے یہاں کچھ رہنے دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ابا جی کے گھر، اور آپ کی وجہ سے مجھے دھمکی ملی ہے کہ کبھی وہاں نہ آؤں۔ کتنی منت کی ابا جی کی، لے جائیں یہاں سے، مگر نہیں، انہیں بھی آپ ہی پسند۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے بہارے کی جانب دیکھا، جیسے اس کے ہر لفظ پر ناگواری محسوس کر رہا ہو۔ بس کمرے میں اس کی اتنی ہی آواز گونجی تھی۔ بہارے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اسے دیکھنے لگی۔ یا تو کمرے سے باہر چلی جاؤ، یا اگر کمرے میں رہنا ہے تو تمہاری آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ سیدھی بات کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اپنے کمفرٹر میں آ کر ایسا لگا بس ابھی سو جائے گا۔ میں آنٹی کے پاس سوؤں گی۔ سونے کی بات سے اسے کچھ یاد آ گیا تھا، تبھی بولی، خبردار جو امی کی نیند ڈسٹرب کی۔ تم نے یہاں ہو اور شرافت سے سو جاؤ۔ دارا نے ذرا غصے سے کہا، مگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، وہ بولی، بمشکل ہی اپنے لہجے پہ قابو پایا تھا۔ نہیں کھاتا تمہیں، لیٹ جاؤ ادھر اور سو جاؤ۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کا فائدہ اٹھا کر وہ باہر نکلنے لگی کہ اس کی اچانک آواز بلند ہوئی، کمرہ لاک ہے، آٹومیٹک لاک ہے، کہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، تو آرام سے یہاں آ کر سو جاؤ۔ اور اگر تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں تو مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ صاف دو ٹوک اس کی بےعزتی کر کے وہ کروٹ مڑ گیا۔ بہارے کو ایک دم قدموں میں لگی اور سر پر جا کے بجی۔ مطلب یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا؟ ہر جگہ اسے بے عزت کر دیتا تھا، اور اب اس کی اہمیت جتاتا گیا تھا کہ جب تک اس کا دل کرے گا وہ جو مرضی کرے گا اس کے ساتھ، ورنہ وہ جو مرضی کرے فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی بات پر بار بار اسے یاد آتا تھا
کہ اس نے رشتہ سہائے کو بھیجا تھا۔ وہ تو مفت میں اسے ملی تھی، بنا انٹرسٹ کے ملی تھی۔ شدید غصے سے سرخ ہوتی وہ پلٹی اور ڈور کھولنے لگی۔ کوشش کرنے لگی دروازہ واقعی بند تھا، مگر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ٹیرس میں آ گئی، سردی میں شیشے کا دروازہ کھولا اور اسے بند کر کے باہر بیٹھ گئی۔ ٹیرس میں ایک جھولا ہی رکھا ہوا تھا جو کافی بڑے سائز کا تھا۔ وہ اس میں بیٹھ گئی جا کر۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سب کے لیے غیر ضروری ہی رہی تھی، تو اس کی زندگی میں ایک اور شخص جو اسے غیر ضروری سمجھے، اور وہ بھی وہ شخص جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، بالکل نہیں گزارے گی وہ اس کے انا پرست اور خود غرض شخص کے ساتھ۔ بھاگ جائے گی وہ یہاں سے اگر ابا جی نے اسے گھر لوٹنے نہ دیا۔ شدت سے اسے احساس ہوا تھا ان وقتوں میں کہ اس کے ماں باپ کیوں نہیں ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں غلطان تھی کہ اچانک ساری لائٹس آف ہو گئی۔ چاروں جانب اندھیرا چھا گیا اور بہاریں جھٹکا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اندھیرا اس کی جان نکالتا تھا، اسے کہیں دور لا پٹکا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا، مگر نہیں، دروازہ نہیں کھلا۔ وہ چاروں جانب سے اس درخت کو ٹیرس نے گھیرا ہوا تھا، نیچے کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز پر وہ ساکت رہ گئی۔